اب یہاں پر میں آخری صرف 10-15 منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں. جو منکرین حدیث جو ہیں حدیث شفاعت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ہے شفاعت کسی کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ساروں کو بخشوا لیا جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ. تو بھائیو ہم شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں، ہم شفاعت بالاذن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے. ہاں جن کا دھونس والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے، وہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں آپ نے دیکھ لیا، یہ حدیث بخاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا، پھر میں اور حد مانگوں گا، پھر حد مقرر کرے گا. پھر باقی روایتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال لو، لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا، اذن اللہ کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ زبردستی یا دھونس کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے، نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا، نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے. لہٰذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمدللہ حدیث صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان کی دلیل یہ آیت ہے، لیکن بےمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ریفرنس آپ کا 14 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255. 255 تو آیت الکرسی ہے، 254 سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دیے ہوئے مال میں سے، اس دن سے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے قیامت کا، لا بیع فی، جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں ظالم. تو یہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا ہے کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. لیکن ایکسیپشن اگلی آیت میں آ گئی کہ یہ کس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دھونس کے ساتھ کوئی نہیں سفارشی ہو سکتا کہ جی اللہ جی منو پتا ہے انہوں میرے والے کرو نا ذرا، میں آپ دیکھنا اس کو، تسی سائڈ دے ہو، یہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت بالوجاہت کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اب اگلی آیت آیت الکرسی میں کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن سے. تو اذن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے، اور وہ آپ سے صرف اذن مانگیں گے نا، دعا کریں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ ہم سکھائے گا، پھر کہیں گے یا اللہ شفاعت کروں، پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے، یہ حد ہے. اور وہ حد یہ نہ سمجھے گا کہ جی 500 بندہ کر لو، نہیں، وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے. تو جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈیفائن کرنا. وہ جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی آپ 70 نمبروں والے ہوں گے وہ سارے نکال لیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 70 والا نکالیں گے، ساتھ ایک 30 والا بھی نکال لیں گے اپنی مرضی سے، نہیں، 30 والے کی بھی باری آئے گی وہ اگلی بار میں. تو یہ اللہ حد مقرر کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ان کے ایمان کے لیول کے. شفاعت بالاذن، لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے، الحمدللہ قرآن میں آ گیا. اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورۃ النبا آیت نمبر 38. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور روح قدس یعنی جبریل بھی. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا، سچی بات کرے، ہٹ کے نہیں. اس بات کو بھی سمجھ لیں. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی، آپ تھانے دار کے پاس جائیں گے، کہیں گے جی میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ بڑا شریف آدمی ہے، آپ کے کان کسی نے غلط بھر دیے ہیں، تو یہ سفارش کی جاتی ہے نا، تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے یا اللہ جی یہ بندہ تجھے غلط پھڑیا ہے، منو پتا بڑا چنگا بندہ ہے، یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے غلط پکڑ لیا ہے، مجھے پتا ہے صحیح بندہ نہیں، یہ وہ چیز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے کسی کی؟ وہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اذن دے. اب اس کو میں نے مینوپولیٹ کیا ہے. یہ آیات اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہے، دھونس اور وجاہت کے ساتھ نہیں ہے. لہذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کہ شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے. مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیئر کریں، کافی حد تک کلیئر ہو گیا. اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً 1.5 گھنٹے کی،
یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو بھائیو شفاعت کا کانسیپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے. مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہمان خصوصی بلاتا ہے. کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو بلا لیا, کسی عالم کو بلا لیا, کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیا, جس کو بھی اپنے شوق کے مطابق. پھر جب وہ لائک سٹوڈنٹس کو کپ دیتا ہے پرنسپل, جو کالج کے پیسوں سے خریدے گئے ہوتے ہیں, اس کا آنر پرنسپل اور کالج ہوتا ہے, اور کالج کے بیہاف پہ پرنسپل. وہ کپ جو ہے خریدے انہوں نے, سب کچھ مینج انہوں نے کیا, لیکن مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں. اب کتنا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ اس مہمان نے یہ کپ دی ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آتا. سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افزائی کی گئی ہے, دینے والا یہ پرنسپل اور یہ سکول ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزیمبلنس میں نہیں کر رہا, یہ سمجھانے کے لیے تھا, اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں, اینالوجی نہیں بنانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بنایا ہے, مقام محمودہ. سب کہیں گے یار دیکھو یہ کتنا مرتبے والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں, اربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں. لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب آخر میں ایمان تازہ کرنے کے لیے 3 حدیثیں, اور اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ. شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ 3 حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 614, مسلم میں 849 الفاظ مسلم کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے, اور اذان کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جب وہ مؤذن اذان کہے اور وہ اذان کا جواب دے, سننے والا نمبر 1 یہ کام کرے. نمبر 2 پھر مجھ پر درود شریف پڑھے, اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر تیسرا کام کرے, اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے. وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے, جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں, جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا. قیامت والے دن میری شفاعت, قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ, اذان کا جواب, درود شریف, اور پھر الوسیلہ والی دعا جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہاں تک بخاری میں ہے, اور اگلے الفاظ سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہیں. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں, وہ درجات رفیع اور باقی الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں ہے. اتنے ہی ہیں. وسیلہ پر میری گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اس میں بھی میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی رکت انگیز حدیث. ترمذی میں 2435, ابی داؤد میں 4739. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قبول کی جائے گی. گناہ کبیرہ کرنے والوں. اور الحمدللہ آج بھی جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ ممبر شریف ہے نا, ممبر شریف کی جو بیک سائڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف, اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے. اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا الحمدللہ. اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, رکت انگیز حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2433. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے؟ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی, آپ کے ساتھ رہا,
10 سال تک حضور کو وضو کروایا، بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی فاعل، بے شک میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں. اب انہوں نے آگے اپنی ریکویسٹ رکھ دی. صحیح جن کا نا وہمیار، وہم نکالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت تو کریں گے، لیکن میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ، اتنی مخلوق ہوگی، میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پل صراط پہ مجھے تلاش کر لینا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو گزار رہے ہوں گے. رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے اللہ میرے امت کے لیے سلامتی، میری امت کے لیے سلامتی. انس بن مالک نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں پل صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کر لینا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، مجھے وہاں دیکھ لینا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے کٹورے ہیں، جو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ مشروب پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنتی پیاس کی وجہ سے نہیں مشروب پئیں گے، لذت کی وجہ سے پئیں گے. تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، مجھے تم ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پاؤ گے، میں ان 3 ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا. اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کہاں کہاں پر جا کر اپنے رب کے حضور دعا کر کر کے، سفارش کر کے اور اپنے امتیوں کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ کرتے ہوئے اس شفاعت کا اہل بھی بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ پھر شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.